اچھا اسی طرح میرے مدنی پاک نے اب دیکھیں 1400 سال پہلے فرمایا رب کاسیات عاریات، ایسی میری امت میں عورتیں ہوں گی کہ کپڑا پہنا ہوا ہوگا لیکن ننگی ہوں گی۔ کیا مانا؟ یعنی یا تو کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ بدن نظر آ رہا۔ اچھا ابھی یہ حج میں عمرے میں دیکھا ہے آپ نے، میری بہنیں عمرے پہ آتی ہیں اور آج کل لاؤن کے کپڑے بنتے ہیں، لاؤن کے سوٹ بنتے ہیں، اور اتفاق سے بارش آ جائے تو ماشاءاللہ یا محبت سے زمزم اوپر ڈال دیں تو بالکل وہ ایسے کھڑی ہوتی ہے جیسے ننگی کھڑی ہو۔ اچھا اگر بارش آ جائے ماشاءاللہ اسی حال میں میزاب رحمت کے نیچے حتیم میں آ کے کھڑی ہے اور سارا بدن نظر آ رہا ہے۔ اور لاؤن اتنی باریک ہوتی ہے کہ اگر اس نے پہنی ہوئی بھی ہو نا، اندر جو اس نے شمیز یا بنیان پہ اس کا رنگ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے باہر سے کہ اندر اس نے کیا پہنا ہوا ہے۔ اگر عورت کے بال نظر آ رہے ہوں تو وہ ننگی شمار ہوگی، اس کا نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا۔ باقی تمہاری مرضی ہے، ہم نے تو حضور کی بات پہنچانی ہے، منوانی نہیں ہے۔ منوانی تو تم نے انبیاء کی بھی نہیں، تو مولوی کی کیا طاقت ہے؟ لوگوں نے پیغمبروں کی بات بھی تو نہیں مانی ہے، تو ہماری کیا طاقت ہے؟ لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ جو عورت میک اپ سنگار کر کے اس انداز سے نکلے کہ بال کھلے ہوئے ہوں اور بدن سے خوشبو کی لپٹیں اور اٹھ رہی ہوں، تو آپ نے فرمایا انہا کذا و کذا، یعنی یہ عورت زانیہ کے حکم میں ہے، چاہے اس نے دینہ نہیں کیا لیکن زانیہ۔ اسی لیے بعض فقہا نے حضور کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب اس کو حضور نے زانیہ کہا ہے تو جا کے فوراً غسل کرے اور صحیح کپڑے پہنے۔ تو اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کپڑا تو بڑا موٹا ہوتا ہے، جیسے آج کل ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں جین کی پینٹ پہنتے ہیں۔ اصل میں ہمارے دور میں ہم جب بچے تھے نا تو یہ گدھے گھوڑے پہ ڈالی جاتا تھا یہ کپڑا، اب یہ نوجوانوں کا فیشن ہے ماشاءاللہ۔ اور جین کے جو کپڑے پہنے اور سکن ٹائٹ ہوتا ہے، کیا مانا؟ بدن کے اوپر بالکل ٹائٹ ہے، اب اس کا ہر عضو نظر آ رہا ہے، تو موٹے کپڑے پہننے کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر اس کا بدن نظر آ رہا ہے تو پھر کپڑے پہننے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ دیکھیں نا جی کہ یہ میرے بھائی جو پینٹ پہنتے، میں نہیں کہتا کہ بھی حرام ہے، وہ تو کسی زمانے میں پینٹ کافر پہنتے تھے، اب تو ہر ملک میں مسلمان پہنتا ہے، لہذا تشبہ والی بات تو نہیں رہی۔ لیکن کبھی ان کو رکوع میں جائیں یا سجدے میں جائیں، ان کی کیفیت دیکھیں کہ پیچھے کیا نظر آتا ہے، اچھے لگتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اچھا اس لیے ہم نے برونائی، ملیشین اور انڈونیشین ان کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے بڑے بڑے جو آتے ہیں نا تو وہ باقاعدہ نیچے پینٹ ہوگی، سوٹ ہوگا، لیکن نماز میں وہ اوپر لنگی اس کے باندھ دیں گے، تو اس سے بدن بھی چھپ گیا، سکون سے نماز بھی ہو گئی۔ تو پہلا کام لباس کا کیا ہے کہ تمہاری صدر کو چھپانا کا کام، اور دوسرا کیا ہے کہ سردی گرمی سے بچائے، تقیکم الحر والبرد، یہ بھی لباس کا کام۔ اور چوتھا کام کیا ہے؟ وریشہ اور زینت بھی ہو۔ اب دیکھیں نا اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو آدمی اچھا لگتا ہے۔ اب ایک آدمی کو ویسے نعوذ باللہ ننگا کھڑا کر دو، دوسرے آدمی کو ماشاءاللہ سفید کپڑے پہناؤ اور سر پہ ماشاءاللہ سنت کے مطابق پگڑی بندھی ہوئی ہو تو عجیب خوبصورت اور جمال نظر آتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ مرد ہے کوئی۔
اور اگر آپ نے شرٹ پہنا ہوا ہو عورتوں والا اور نیچے جین پہنی ہوئی ہو اور کانوں میں بالے پہنے ہوئے ہوں، گلے میں چین پہنی ہوئی ہو، تو ماشاءاللہ دور سے ہجڑا نظر آتا ہے کہ یہ بھی کوئی ہجڑا ہے، بھیک مانگنے کے لیے آ گیا۔ وہ کوئی مرد نظر تھوڑا آتا ہے۔ مرد کا کیا کام ہے کہ بالے پہنے؟ مرد کا کیا کام ہے کہ گلے میں چین پہنے؟ مرد کا کیا کام ہے کہ نیلے پیلے گلابی عورتوں والے کپڑوں کی شرٹ پہنے؟ یہ تو ساری نعوذ باللہ مائیکل جیکسن کے متبعین میں ہیں یہ لوگ۔